تو مجھے یہ بتا دیں سال میں انہوں نے کیا کیا ہے، کیا پروگریس کی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی تو میگا پروجیکٹ جہاں تک رانا صاحب کہتے ہیں جی فیڈرل گورنمنٹ کے سارے ایشوز ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی پروونشل کے ہوتے ہیں، کوئی فیڈرل گورنمنٹس کے ہوتے ہیں. جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ نہیں، کبھی آپ نے امریکہ میں کبھی سنا ہے کہ کوئی اسٹیٹ میں کوئی منسٹر یا انڈیا میں کبھی سنا ہے آپ نے؟ وہ چھوٹا یونٹ ہوتا ہے نا، وہاں سوچتے ہیں کہ انڈیا والے تو فیڈرل گورنمنٹ کو ہی ہوگا نا، کانگریس کی آ گئی ہے فلاں کی آ گئی، یہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، بات ختم ہے. تو جہاں تک پاکستان پیپل پارٹی کا تعلق ہے اس میں کوئی کنسرن نہیں. 1.5 سال میں کوئی جنت نہیں کسی کو بھی نہیں بنا سکتا. جتنے یہ کہہ رہے ہیں جتنے ایشوز جو ہے گورنمنٹ نے انہیریٹ کیے ہیں، بار بار وہ کہہ کہ تھک گئے ہیں. جتنے ایشوز ہم نے انہیریٹ کیے ہیں وہ ایک دم کیا کوئی جادو ہے کہ ایک دم سب ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بجلی ہے تو بجلی کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ کہتے ہیں جی بجلی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ لوڈ شیڈنگ کا فوری رینٹل پہ آئیں. 10 دن پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہے، رینٹل پہ آئیں تو کہتے ہیں جی یہ کرپشن ہو گئی ہے، جی یہ مہنگے ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے. پہلے بھی تنقید، پہلے لوڈ شیڈنگ میں تنقید ہے، پھر رینٹل پہ تنقید ہے. کوئی اور طریقہ بتا دیں کہ جناب اس طریقے سے یہ بجلی ایک دم لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. نہیں ہو سکتی. تنقید برائے تنقید وہ بڑا آسان کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تنقید برائے تنقید کی بجائے حقائق کی طرف آئیں. جہاں تک چند ایک رانا صاحب نے باتیں کی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، میں نے سڑک کا بتایا کہ ہم سے پہلے جو ہم آئے ہیں کو کانٹریکٹر جو ہے اس کی پروگریس بالکل ہی نہیں تھی. لیکن ہم نے یہ گورننس کی وجہ سے کہ میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم جنوری میں اس کو کمپلیٹ کروائیں گے، یہ گورننس کی وجہ سے. جہاں تک جو بس بیس کا تعلق ہے انہوں نے نشاندہی کی. میں نے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس میں 2 میٹنگز کی ہیں، ساری رپورٹس لی ہیں، اور ہم نے ان کو جہاں جہاں ڈپارٹمنٹ اس قسم کا فالٹ تھا، ڈیفالٹ تھے، ہم نے ان کو نوٹس دے دیے فار کنسلیشن کہ آپ نے جو اپنے کنڈیشن ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ پورا نہیں اترے تو ہم آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں، اور اس میں مرید کے بھی شامل. اس کے علاوہ جہاں تک وہ کھوکھے کا کہتے ہیں مرید کے میں ہے، کھوکھے سب کا حکومت نے فار اے اسپیسیفک پیریڈ دی ہے. اس کے میرا خیال ہے 7 سال کے کتنی اس کی میعاد ہے، ہم اس سے پہلے اس کو کینسل نہیں کر سکتے. لیکن امتیاز صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں ول کی بات کر رہے ہیں، یہ رانا صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب شوگر شارٹ ہوئی ہے تو ہم نے ٹرکوں پہ وہ سڑکوں پہ کھڑے کر دی، لائنیں لگوا دی. آٹا شارٹ ہوا ہے تو لائنیں لگوا دی. ہم نے رمضان ہے دسترخوان بچھا دی. گو رہے یار ہمیں لوگ لیکن ہماری ہو نہ ہو لیکن خواہش تو ہماری حل کر رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں مرے تو ہے نا، آٹا جو ہے آٹے کے لیے پنجاب میں لوگ جو مرے ہیں وہ کوئی ہم ان کو بلیم نہیں کرتے، حالات ایسے پیدا ہوئے. لیکن آٹے کا فیڈرل گورنمنٹ نے تو نہیں آگے ٹرک لانے، یہ پروونشل دیٹ از اے پروونشل شوگر جو ہے پروونشل. آپ چیف منسٹر کی آپ نے توقع تو دیکھی نہیں، ہم کب کہتے نہیں ہے. آپ جو ہے نا آپ زیادہ میسج یہ دینے چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب بڑا کر رہے ہیں، ہم کب انکار کر رہے ہیں. لیکن آپ کا پاکستان میں بہترین آدمی چیف منسٹر پنجاب، آٹا اور چینی جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، انہوں نے کرنا ہے، انہوں کی مینجمنٹ ہے. آپ ہمارے کھاتے ایسے ڈال رہے ہیں. چینی پروونشل سبجیکٹ ٹی سی پی نے دینی ہے، یوٹیلیٹی سٹور آپ کے پاس ہے. ایک جو کوئی حل نہیں ہوتا چاہتا ہوں، کہتے ہیں جی ٹی روڈ میں ایک فنڈنگ کی پرابلم بھی چل رہی ہے، اور ایک جو ادھر ساؤتھ میں ایک بندے نے پوائنٹ آؤٹ کیا. میرے پاس 2 منٹ ہے، نہیں 2 منٹ ہے، اس میں یہ ایڈ کر دیں. میں انٹرچینج کا بتاتا جاؤں. انٹرچینج ہمارا کمپلیٹ ہے. سن لے، پنجاب گورنمنٹ پچھلے 1 سال سے این او سی نہیں دے رہی. انہوں نے کہا جی ہمارا ٹھیکیدار جو ہے چلو پنجاب گورنمنٹ سے پنجاب گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے، اس وجہ سے نہیں ہو رہا. پنجاب گورنمنٹ کا کیا بات ہے؟ اچھا میرے پاس 1 منٹ ہے، اس کا این او سی جو ہے نہیں مل رہا. اب ہم نے کانٹریکٹر جو ہے مسئلہ کیا ہے جی، کانٹریکٹر کہتا ہے جی میری آمدنی کم ہو جائے. ہم نے اب ان کو کانٹریکٹر کے ساتھ جو این ایل ان کا ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جناب جو آپ کا گھاٹا ہوگا ہم دے دیں گے. اچھا امتیاز صاحب ایک ایشو، یہ تو ایک ایشو اس میں یہ کہتے ہیں جی این ایچ اے فنڈنگ آپ نہیں کر رہے پراپر اس کی جی ٹی روڈ کے لیے، جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. فنڈنگ کا مسئلہ بالکل ہی نہیں ہے، فنڈنگ کا مسئلہ بالکل مسئلہ ہے.
बिल्कुल फंडिंग का मसला नहीं है, फंड्स है। दूसरा है कि आपने देखा उन्होंने पॉइंट आउट किया जी पॉलिटिकल रीजन है, आप तो कह रहे हैं कि हम पूरा जोर लगा रहे हैं, कहते हैं पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को ये ओन ही नहीं करती गवर्नमेंट्स। नहीं वो तो एक उनको पता ही नहीं है कि क्या सूरत हाल है, वो तो एक रस्मी सा फिक्रा उन्होंने कह दिया, जो पाइपलाइन में है हम तो उसके पीछे पड़े हुए हैं कि जल्दी। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज अफ्तर साहब, थैंक यू वेरी मच राना तनवीर साहब। व्यूअर्स आपने देखा कि आखिर में आखिरी जो बात हुई जी, आखिरी जो बात हुई उसमें दोनों ने एग्री किया, दोनों ने, मैंने एक बात की, दोनों ने उसमें सर हिलाया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एटलीस्ट हम ये देखते हैं कि आखिर में जाके कुछ एग्रीमेंट हमें नज़र आता है कि जी दोनों में गो एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो समझते हैं कि नहीं नहीं इसमें तो हम दोनों कहीं ब्लेम हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं विल, राना साहब कह रहे थे नहीं, मैं कहता हूँ नज़र आती है अगर इम्तियाज़ साहब एफर्ट कर रहे हैं और राना साहब वहाँ के MN हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम समझते हैं कि जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का, बल्कि मैं ट्रिलियंस कहूँगा, उसका लॉस हो रहा है, और जो साइकोलॉजिकल लॉस हो रहा है, जो हेल्थ का लॉस हो रहा है, जो इकोनॉमिक्स का लोगों का हो रहा है, और वहाँ के जो लोग हैं रेजिडेंट्स हैं उनके जो एक लॉस हो रहा है, इंडस्ट्री का लॉस हो रहा है, हम तवक्को रखते हैं कि ये अब जनवरी तक अगर बन जाती है तो चलें फिर भी बहुत बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ अल्लाह हाफ़िज़।